عزیزان ملت، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرا عنوان ہے طائف منصورہ سے مراد کون سا گروہ ہے اور اس کی کیا صفات ہے، یعنی کامیاب ہونے والا گروہ کون سا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گا۔ اس کامیاب گروہ سے کیا مراد ہے اس کو جانتے ہیں اور اس کی صفات کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج عالم اسلام مسلکی و مذہبی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، شدت سختی کے ساتھ گروہ بندی، فرقہ بندی اور جماعتی اختلاف و انتشار کا شکار ہے۔ ہر فرقہ دوسروں کو چھوڑ کر محض اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ بات چاہے جہادی یا تحریکی حلقوں سے وابستہ رکھنے والے لوگوں کی ہو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی فتح و نصرت کا فریضہ انہی کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ یا بات چاہے ہمارے تقلیدی بھائیوں کی ہو یا ان 4 سلسلوں سے جا کر کے جڑنے والے لوگوں کی ہو جو اپنے آپ کو نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری کہتے ہیں، یہ لوگ ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہی حق پر ہے اور دوسری جماعتیں گمراہ ہے۔ منہجی اور اصولی طور پر اگر دیکھا جائے، کتاب و سنت سے منحرف جتنی جماعتیں ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کا راستہ، طریقہ نبی علیہ السلام کے راستے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ وہ جماعتیں منہج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے سے پرے نظر آتی ہیں، دور نظر آتی ہے، اور یہ مختلف جماعتیں مسلکی و مذہبی جماعتوں کے وجود نے طائف منصورہ، آپ نے عنوان سنا طائف منصورہ، جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے، جماعت حق کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے بیج کو ڈال دیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں جماعت حق طائف منصورہ کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالی گئی ہے، لیکن ان گمراہ افکار و نظریات کے حاملین جتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے بیچ میں ایک ایسی جماعت ہے جسے جماعت حق کہا جاتا ہے، جو طائف منصورہ یعنی اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، جو تمام منحرف جماعتوں کے بیچ میں حق گو، حق کی صدا بلند کرنے والی جماعت ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ لوگوں اپنا رشتہ کتاب و سنت سے مضبوط بنائیں اور مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں، آنے والی مصیبتوں میں نبی علیہ السلام سے وارد جو وظائف ہے، جو ثابت شدہ وظائف ہے، ان کا ورد کرنے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کی تاکید کرتی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو حدیث میں طائف منصورہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اسی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، کہا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر قائم و دائم رہے گی، اس کے مخالفین، اس کو نقصان پہنچانے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ جماعت اسی حالت پر قائم رہے گی۔ بخاری میں ان الفاظ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کہا لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک برابر حق پر قائم و دائم رہے گی، اس کے مخالفین فسادی بگاڑی فتنہ پرور لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور اس جماعت کو لوگوں پر فوقیت حاصل رہے گی۔ اب یہ دو نصوص میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں ان نصوص کو اپنے سامنے رکھے اور حالات کا جائزہ لے۔ ہر دور میں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلامی تعلیمات اسلامی احکامات کو مٹانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیے، مختلف حربیں استعمال کیے، مختلف سازشیں، مختلف منصوبہ بندیاں بنائیں۔ جو ہدایت اور دین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو دین نبی علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا ہے، اس دین سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی گئی، اس دن میں ملاوٹیں کی گئی، اس دن میں اپنے خواہشات کو ڈالنے کی کوششیں کی گئی، لیکن طائف منصورہ جماعت حقہ، جس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اہل سنت، اس جماعت نے ان تمام منحرف جماعتوں کے بیچ میں سینہ سپر ہو کر کے ڈٹے رہی، استقامت کے ساتھ منہج نبوی اور منہج صحابہ پر قائم و دائم رہی، اور دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ آج لوگ جس کو دستگیر سمجھتے ہیں، آج لوگ جس کو پیران پیر کہتے ہیں، آج لوگ جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، دنیا والوں سن لو، ایک قبر میں سوئے ہوئے لوگوں میں سے نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ کوئی پیران پیر ہے، کوئی نہیں۔ دستگیر نوازنے والی ذات، دینے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ نظام کائنات کا خالق، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا والوں کے سامنے رب العالمین کا یہ فرمان پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے پھوکوں سے بجھا دے، مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، نور ہے، یہ غالب ہو کر کے رہے گا، گرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کرے۔ عزیزان ملت، ہر دور میں مختلف ادوار میں ہزاروں سرکشوں اور ہزاروں طاغوتوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی، اہل اسلام کے خلاف لڑائی کی، اور اسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے ہزاروں لشکر سامنے آئے، اور وہ لشکر کہاں ہے آج؟ اور یہ بھی دیکھنا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھیرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے جو بے شمار مال لٹایا کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کہاں جا پہنچا ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ممبر پر ٹھہر کر کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، اس مسجد کی در و دیوار ہی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آزادی سے پہلے جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد دکھائیں، ایک نہیں ایسی 10 مسجدیں دکھائی جائے گی جو ان کی جھوٹ، کذب بیانی، فریب کاری کا قیہ کما کرتی ہے۔ بھائیوں، یہ مسجد تقریباً 150 سالہ پرانی قدیم مسجد، اس مسجد کی در و دیوار اس بات پر گواہی ہے، شاہد ہے، دلیل ہے کہ اسلام کے خلاف آنے والے جتنے لشکر ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اسلام کا بول بالا ہو کر کے رہے گا اور حق سر چڑھ کر کے بولے گا۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ اسلام کے خلاف آنے والے لشکر مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ سب نعرے جہنم کا ایندھن ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف اہل کفر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا دین مختلف ممالک اور مختلف اقوام میں پھل پھول رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دست قدرت نے، رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے؟ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ بھائیوں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جائے جو فرقہ واریت کو بھڑکا رہے ہیں،
فرقہ واریت کی چنگاری کو گرم کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو جنم دے رہے ہیں، دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، دین اسلام کا بٹوارہ کر رہے ہیں، اور الزام جماعت اہل حدیث پر لگاتے ہیں اور جماعت اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں۔ ہم نے ایک مولوی کا کلپ سنا ابھی حال ہی میں جو اطراف میں رہتے ہیں، انہوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ جماعت اہل حدیث کو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ طائف منصورہ جو برابر قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گی، اس جماعت کو اس مولوی نے فرقہ گردانا ہے۔ میں اس مولوی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رہے جب کوئی شخص کوئی جماعت اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہے تو وہ فرقے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور جماعت اہل حدیث اپنی اصل پر باقی ہے، یعنی کتاب و سنت پر باقی ہے۔ جماعت اہل حدیث کا جو منشا جو شیوا ہے وہ کتاب و سنت ہے، جماعت اہل حدیث کا جو دستور ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اور جماعت اہل حدیث منہج صحابہ پر قائم و دائم ہے۔ تم نے فرقوں کو جنم دیا ہے، فرقہ واریت کو بھڑکایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان تعلیمات میں آپ نے اپنی خواہشوں کو ڈالا، ان تعلیمات میں آپ نے ملاوٹیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ بے شک جن لوگوں نے دن کو پارا پارا کر دیا، دن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی علیہ السلام آپ کسی معاملے میں ان میں سے نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں سے آگاہ فرمائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت، معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گی، اس کے مخالفین اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ رب العالمین کا حکم آ جائے۔ کون اس کا ساتھ دے رہا ہے، کون اس جماعت کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ اور فکر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتی ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس جماعت کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر قتال کرتے رہے گی، لڑتے رہے گی، یہاں تک کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان میں سے ایک امیر کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسروں پر امیر بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اب اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، میں اپنی جانب سے کچھ کہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ائمہ سلف کے اقوال کیا کہتے ہیں، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے، اور ہم کون ہے کیا ہے اس بات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ ائمہ سلف کے اقوال کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ اب حق پر قائم رہنے والے گروہ سے مراد کیا ہے؟ ائمہ سلف کے اقوال دیکھتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ حق پر قائم و دائم رہنے والی جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اہل الاثر ہے، یہی طائف منصورہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، کتاب اللہ کے بعد، اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب جس پر علماء امت کا اجماع ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اب بخاری شریف کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہے، اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طائف منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہے۔ لوگوں کو اپنے اماموں پر فخر ہے، لوگوں کو اپنے پیروں پر فخر ہے، لوگوں کو اپنے باباؤں پر فخر ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کو کسی بات پر فخر ہے تو اس بات پر فخر ہے کہ ان کے امام کل قیامت کے دن امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اماموں سمیت بلائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقال بعض السلف
بعض सलफ ने कहा हाज़ा अकबरु शरफ़िन लि अस्हाबिल हदीस लिअन्न इमामहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अस्हाबुल हदीस अहले हदीस के लिए बड़ा शर्फ है कि उनके इमाम इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। भाइयों, इस हदीस की रोशनी में इमाम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह कहते हैं कि ताइफ मंसूरा से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है, असहाबुल हदीस नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि फिर कौन है। इमाम हारून बिन यजीद रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर ताइफ मंसूरा से मुराद जमात अहले हदीस असहाबुल हदीस नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि फिर कौन है। भाइयों, इमाम अली अल मदीनी रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसे बड़े बड़े उलमा, किबार उलमा किराम ने ताइफ मंसूरा से मुराद जमात अहले हदीस ही को लिया है। भाइयों, इन अक़वाल को आपने सुना, अब थोड़ा ख़ानदानी अहले हदीसों का भी तो जायज़ा ले। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपके अक़वाल से, आपके अफ़आल से तौहीद की शुआएं जल रही है? मनहज सलफ़ को तक़वियत पहुँच रही है कि आपके किरदार से, आपके अक़वाल से, आपके अफ़आल से, आपके आमाल से शरीयत की तालीमात का बोलबाला हो रहा है, इस्लामी तालीमात का बोलबाला हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों के अक़वाल से, आमाल से, अफ़आल से, किरदार से, गुफ्तार से तामुल बैनल मसालिक वल मज़ाहिब यानी अहले बिदअत के साथ घट जोड़ की बू आ रही है। यानी ये मुशरिकों के साथ भी उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ मिल करके उनके रसूमात में चंदा भी इकट्ठा करते हैं और हाथों में कड़े भी डाले हुए हैं, और आएंगे तो उसूल को छोड़ेंगे, उसूल पर बात नहीं करेंगे। अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, मनहज किसको कहते हैं, सलफ़ सालिहीन किसको कहा जाता है, इस पर बात नहीं होगी। फुरुआत को तरजीह देंगे, आपने टोपी पहनी है या नहीं पहनी है, सारी एनर्जी इसी पर ख़त्म कर देते हैं। मैं मेरे इन भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई मानों में अपना शुमार ताइफ मंसूरा जमात अहले हदीस में करवाना चाहते हैं, तो आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपके अक़वाल से, आपके अफ़आल से, आपके आमाल से तौहीद इस्लाम की जो शायर है वो झलकने चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वाकई मानों में आप एक सच्चे पक्के अहले हदीस है। अज़ीज़ान मिल्लत, लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि जमात अहले हदीस अब की पैदावार है। इस पर काफ़ी कुछ कहा जा चुका है कि लोग फिर भी कहते हैं कि जमात अहले हदीस अब की पैदावार है। जमात अहले हदीस ये अंग्रेज के एजेंट है, चेले चपाटे हैं। याद रहे कि जब से गारे हिरा से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आवाज़ गूंजी है, उस वक्त से अहले हदीस मौजूद है। यानी जब से कुरान मजीद मौजूद है, उस वक्त से जमात अहले हदीस है। जब से अहादीस मुबारका मौजूद है, उस वक्त से अहले हदीस मौजूद है। जब से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद है, उस वक्त से अहले हदीस मौजूद है। जब से ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन इकराम मौजूद है, उस वक्त से अहले हदीस मौजूद है। जमात अहले हदीस ये ऐसी जमात है जो किताब व सुन्नत के दलाइल से साबित शुदा खसाइस के ज़रिए से, सिफ़ात के ज़रिए से पूरे आलम इस्लाम में जानी पहचानी जाती है। और आप कहते हो कि अहले हदीस अब की पैदावार है, आप कहते हो कि अहले हदीस ये अंग्रेज़ के एजेंट है। ये आपकी कम इल्मी, जहालत, तअस्सुब की दलील है। अज़ीज़ान मिल्लत, ताइफ मंसूरा जो क़यामत तक हक़ पर कायम व दायम रहेगी, कुरान व अहादीस में इस ताइफ मंसूरा के बहुत सारे सिफ़ात बयान किए गए हैं कि इससे मुराद कौन है और इसके औसाफ क्या क्या है, कुरान व हदीस में खोल खोल करके बयान किए गए हैं। और जो भी शख्स इन औसाफ से, इन सिफ़ात से जुड़ा रहेगा, यकीन मानिएगा उसका शुमार ताइफ मंसूरा में होगा, उसका शुमार अहलुल हदीस में होगा, और वो वाकई मानों में अहले सुन्नत वल जमात में रहेगा। और जो भी शख्स जो औसाफ कुरान व हदीस में ताइफ मंसूरा के बयान किए गए हैं, कोई शख्स उन औसाफ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अपनी ज़बान से लाख दावे करे, उसका शुमार अहलुल हदीस ताइफ मंसूरा में नहीं हो सकता है। इख्तिसार के साथ चंद औसाफ ताइफ मंसूरा के जो कुरान व हदीस में बयान किए गए हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। ताइफ मंसूरा के नुमाया औसाफ में से, नुमाया सिफ़ात में से सबसे पहली सिफ़त जो बयान की गई है
جو نمایاں صفت ہے وہ یہ کہ طائف منصورہ قرآن و حدیث کو فیصل مانتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کو حاکم فیصلہ کرنے والا تسلیم کرتی ہے، اور یہ جماعت عامل بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہے اور صحیح عقیدے کی حامل جماعت ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کو دیکھو جو خاندانی اہل حدیث ہونے کا ڈھونگ رچتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا دیکھ لو۔ یہاں پر کسی کو زج کرنا، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے اندر احساس کی چنگاری کو جلانا مقصود ہے، آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کون ہو، کیا ہو اور کیا کر رہے ہو۔ بھائیوں، ایک اہل حدیث کبھی رسومات کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، ایک اہل حدیث خرافات کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، ایک اہل حدیث غلط عقائد میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، ایک اہل حدیث جہیز کا لین دین نہیں کر سکتا ہے، ایک اہل حدیث کا گھرانہ خالص کتاب و سنت کا گھرانہ ہوتا ہے، ایک اہل حدیث کے گھرانے سے کتاب و سنت کی روشنی دکھائی دیتی ہے، ایک اہل حدیث کا گھرانہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا گھرانہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر رسومات کا شکار بھی ہمارے بھائی ہو رہے ہیں، غلط خرافات میں پڑے ہوئے بھی ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں ہمارے بھائی 0-0 ہے۔ اگر واقعی معنوں میں ان کو اہل حدیث بننا ہے، طائف منصورہ میں اپنا شمار کرنا ہے، تو ان کو بغیر کسی کی قید لگائے ہوئے، ان رسومات کو نظر انداز کر کے، ان رسومات کو، خرافات کو، غلط عقائد کو کچل کر کے، بغیر کسی کو مقید بنائے ہوئے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور کتاب و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق سمجھ کر کے عمل کرنا ہوگا، تبھی آپ اپنا شمار اہل الحدیث طائف منصورہ میں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے، اس کے بعد آپ کو کچھ کہنے کا اختیاری باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد اپنے کسی امر کا کچھ اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ اور دیکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں جا کر کے پڑے گا۔ بھائیوں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی مخالفت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ اہل حدیثوں کہ آپ نے سنا کہ طائف منصورہ سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، آپ نے سنا کہ طائف منصورہ کی نمایاں صفات میں سے جو پہلی صفت ہے قرآن و حدیث کو فیصل تسلیم کرنا ہے، قرآن و حدیث کو حاکم ماننا ہے، لیکن آپ آمین، رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، سینے پر ہاتھ باندھنے تک ہی کیوں رکے ہوئے ہو؟ آپ جب باہر جاتے ہو، شادی بیاہ کا ہی موقع لے لے، کیوں رسومات میں پڑ رہے ہو؟ آپ سب کی خواہشات کو پوری کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچل رہے ہو، روند رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہو، طائف منصورہ کے اندر اپنا شمار کرنا بھی چاہتے ہو، تو آپ اپنے کس منہ سے کہتے ہو کہ میں اہل حدیث ہوں؟ آپ نے جانا کہ طائف منصورہ خرافات کا شکار نہیں ہو سکتی ہے، طائف منصورہ خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ کیا کہا رب العالمین نے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تمہارے پروردگار کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم فیصل نہ مان لے، اور جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دے اس فیصلے سے اپنے دل میں تنگی اور ناخوشی نہ پائے، بلکہ فرما برداری کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس نفس کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام امور میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، پھر بغیر کسی روک ٹوک کے
کھلے دل کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ایمان کی قطعی طور پر نفی کر رہا ہے، اس وقت تک نفی کر رہا ہے، یعنی وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، خواہ وہ اصولی معاملات ہو یعنی عقائد سے تعلق ہو، یا فروعی معاملات ہو، یا جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کر لے، یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، پھر اس پر بات مکمل نہیں ہوگی۔ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانے، فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا رہے، یہ نہیں چلے گا۔ جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کر دے، اس فیصلے پر کیا ہونا چاہیے؟ دل کی جو تنگی ہے وہ دور ہونا اور خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنا، یہ لازمی شرط ہے، پھر اس پر بات مکمل نہیں ہوگی۔ جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کر دیا ہے، اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہونا چاہیے، اور پھر اس فیصلے کی مخالفت اور اعراض کرنے والا نہ ہو۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ کرے گا، یہ سلسلۃ صحیحہ کی روایت ہے، اور اپنے گمراہوں کے خلاف جھگڑا کرے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اب جو قرآن مجید کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے تو قرآن مجید اس کی رہبری جنت کی طرف کرے گا، اور جو قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے، پسے پشت ڈالتا ہے، تو قرآن مجید اس کو جہنم کی طرف ہانکے گا، جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے زمین تک یہ رب العالمین کی دراز کی گئی رسی ہے، یعنی قرآن مجید، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مجھ کو اور آپ کو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے میری احادیث کو پیش کیا جائے گا تو وہ حقارت کے ساتھ میری احادیث کو جھٹلا دے گا اور کہے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کافی ہے، جو اس میں ہم نے حلال پایا وہ حلال ہے، جو حرام پایا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگاہ رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی طرف اشارہ فرمایا جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن، احادیث نہیں چلے گی۔ یاد رہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں کو پکڑ کر کے چلنے والا ہی کامیاب گروہ میں اپنا شمار کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اہل القرآن نہیں ہے، یہ دراصل میں منکرین قرآن منکرین حدیث ہے۔ بھائیوں، لوگوں کی خواہشات، خرافات، رسومات اہل حق کو، طائف منصورہ کو ان کے اصل راستے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ پہلی اور نمایاں صفت تھی طائف منصورہ کی کہ وہ قرآن و حدیث کو فیصل مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق ہی سمجھتے ہیں۔ طائف منصورہ کی دوسری اور نمایاں صفت کیا ہے؟ یہ جو موضوعات، جو صفات میں بیان کر رہا ہوں، ایک الگ موضوع کی حیثیت کے حامل ہے، الگ موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ دوسری صفت طائف منصورہ کی جو کامیاب گروہ ہے، اس کی دوسری صفت، وہ دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں اپنا مفاد شامل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، منہج صحابہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اور ان کے جو ساتھی ہے وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے، صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی جائے گی تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کی جائے گی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوگی۔ اور یہ طائف منصورہ کامیاب ہونے والے گروہ کی نمایاں اوصاف، نمایاں صفت میں سے دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت طائف منصورہ جو کامیاب ہونے والا جو گروہ ہے، جس کو آپ نے ائمہ سلف کے اقوال سے سنا کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے، اس کی تیسری اور نمایاں صفت یہ ہے کہ یہ بغیر کسی کمی پیشی کے، کسی ایک طرف جھکاؤ کیے بغیر مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کو مان لیا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ اس طائف منصورہ کی صفت نہیں ہے۔ یعنی پورے کے پورے یہ لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی اپنے خواہشات کے مطابق کوئی چیز فٹ ہوتی ہے تو اس پر عمل کر لیے، اپنے خواہشات کے مطابق وہ چیز نہیں آ رہی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیے، یعنی ایک قدم یہاں رکھنا اور ایک قدم اس کے باہر رکھنا، یہ طائف منصورہ کی صفت نہیں ہے۔ یعنی وہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، آئیڈیل، اسوہ، نمونہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ طائف منصورہ کی تیسری صفت ہے کہ وہ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ بعض اسلامی احکامات کو مانتے ہیں تو بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا کہ اسلام کی بعض چیزوں کو لے لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں دھکیل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ طائف منصورہ رب العالمین کے اس فرمان کی حقیقی اور عملی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس کی عملی اور حقیقی تصویر طائف منصورہ جماعت حق کا، جماعت اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ عزیزان ملت، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آخری اور چوتھی نمایاں صفت طائف منصورہ کی میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے۔ طائف منصورہ دینی معاملات میں نہ کمی کرتی ہے نہ زیادتی کرتی ہے، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی مانتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتی ہے، نہ غلو سے کام لیتی ہے نہ افراط و تفرید کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تم کو امت متوسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ بھائیوں، منہج نبوی پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، چلنا، یہ طائف منصورہ کی صفت ہے، خوبی ہے، اور صراط مستقیم دو گمراہ راستوں کے درمیان کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے رب العالمین مجھے اس راستے پر چلانا، اس راستے پر استقامت عطا فرمانا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ہیں۔ بھائیوں، غضب کے مستحق ہونے والے کون ہیں؟ یہود ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حقوق میں افراط و تفرید کا مظاہرہ کیا، اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جنہوں نے ترہیب کے باب میں غلو کیا، ان لوگوں کے راستوں پر بھی نہ چلانا۔ یعنی جتنے گمراہ راستے ہیں ان گمراہ راستوں کے درمیان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ جو نہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، نہ غلو کا شکار ہوتے ہیں، نہ دینی تعلیمات میں زیادتی کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے اور تم اس راہ پر چلتے رہو، اس راہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں پر نہ چلنا۔ اگر دوسری راہوں پر چلو گے تو وہ راہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہی حکم دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں شیطان انسان کو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا، یا تو شیطان اس حکم میں زیادتی کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے جتنا کہا اتنا نہیں کرے گا انسان، اس میں زیادتی کر کے اس کو گمراہ کر دے گا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں کمی کر کے شیطان انسان کو گمراہ کر دے گا۔ ان دو راستوں کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ زیادتی کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے یا کمی کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت، خلاصے کلام کے طور پر یہی کہوں گا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے جو کچھ باتیں جانی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ طائف منصورہ سے مراد کامیاب ہونے والے گروہ سے مراد جو قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گا، اس جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث ہے۔ اور اس کے تعلق سے آپ نے کبار مستند علماء کرام کے اقوال سنے، امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کو سنا، امام علی المدینی رحمہ اللہ کے قول کو سنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو سنا، امام ہارون بن یزید رحمہ اللہ کے قول کو سنا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے قول کو سنا، کہ تمام اقوال سلف اس بات کی دلیل ہے کہ طائف منصورہ سے مراد کامیاب ہونے والے گروہ سے مراد جماعت اہل حدیث ہے۔ اور اس کی صفات کیا ہے؟ 4 صفات کو آپ نے جانا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات ہے۔ پہلی اور نمایاں صفت آپ نے جانی کہ اس طائف منصورہ، اس گروہ کی جو نمایاں صفت ہے وہ قرآن و حدیث کو فیصل حاکم تسلیم کرنا ہے۔ دوسری صفت، دوستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ دوستی کا جو معیار ہے وہ صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح منہج ہوگا۔ دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہوگی۔ تیسری صفت، طائف منصورہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ چوتھی صفت، ان کے اندر میانہ روی اور اعتدال پسندی ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین میرے اور آپ کا شمار طائف منصورہ میں فرمائے، کہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اس دنیا میں باقی رکھے، تو میرے اور آپ کا عمل خالص کتاب و سنت پر ہونا چاہیے۔ الہ العالمین میرے اور آپ کے ذریعے سے ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو بھائی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ ذریعہ، یہ سبب بنائے کہ میں اور آپ ان لوگوں کو حق کے راستے پر لانے والے بنیں۔